بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ہمارے بزرگوں کو، سلف کو آخرت کا خیال رہتا تھا. کسی حال میں بھی آخرت سے یہ غافل نہیں ہوتے تھے، چاہے وہ تنگی کا حال ہو یا کوئی شادی کے وسعت کا حال ہو. ہر حال میں پیش نظر آخرت ہی کو رکھتے تھے. اس وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق، جس کو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے، نقل کرتا ہوں، کل بھی لایا تھا لیکن نہیں نقل کرتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ حضرات کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام اور درجہ حضرت ابو بکر صدیق ہی کا تھا. خلیفہ راشد، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور خلافت کا پورا حق ادا کیا ہے. یہاں سے بہت مشہور ہے کہ کوئی واقعہ ہوا زکوٰۃ کے سلسلے میں، جہاد کے لیے تیار ہوئے. حضرت عمر نے فرمایا کہ توقف کیجیے. حضرت علی نے بھی کہا. حضرت عمر کو تو ڈانٹ ہی دیا، یہ تو جاہلیت میں بھی بڑی جب بات ہے، اور اسلام میں آ کر کے خوار بزدل ہو گئے. معلوم ہوا کہ حضرت بکر صدیق کے اندر، دین کے اندر صلابت بھی حضرت عمر سے زیادہ تھی. اس میں دو امام تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہہ دیا کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ ملتا تھا زکوٰۃ کے سلسلے میں، کوئی اگر نہیں دے گا تو ہم جہاد کریں گے. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلافت کا حق ادا کیا. اب خلیفہ بننے کے لیے سب تیار ہیں، لیکن حق کے خلافت ادا کرنے کے لیے بہت کم تیار ہیں. اپنے مشائخ کی تعلیمات، ان کی ہدایات کو پیش نظر نہیں رکھتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا حق ظاہر کے اعتبار سے بھی رکھا ہے اور باطن کے اعتبار سے بھی رکھا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اول خلیفہ ہے، اول شخص ہے جس نے طریق کی پہلی چیز کو ابتدا کیا ہے، وہ ذکر اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبہوت بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، سلام کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مبہوت بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر گزرے، سلام کیا، جواب نہیں دیا. حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گئے، کہا کہ عجیب حال ہے عثمان کا کہ ہم نے سلام کیا اور جواب بھی نہیں دیا. ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، کوئی بات ہے، کوئی اہم بات ہے. دیکھیے تعبیر کیا ہے، یعنی کہ کچھ کہہ دیتے، ہم لوگ کچھ کہہ رہے کبھی آدمی ہیں، کوئی مائن کیا کہتے ہیں. نہیں، کوئی بات ہے، اس کے بعد آئے تشریف آئے. عثمان تم کو کیا ہو گیا ہے؟ عمر گزرے، سلام کیا، تم نے جواب تو نہیں دی. کہا حضرت مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ کب عمر آئے، کب
سلام کیا تو کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ جو وساوس میرے دل میں آتے ہیں اس کا میں نے علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس فکر میں. کہا میں اور مجھے افسوس ہے کہ ہم نے اس کا علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا. یہ کہا میں پوچھ چکا ہوں کہ یہ بھی ہے تمہیں یہی بتلانا ہے. جس کو کوئی کام سپرد ہوتا ہے تو اس کے اندر اہلیت بھی ہوتی ہے. جو حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا، حضرت عثمان کو نہیں معلوم تھا، لیکن ابو بکر صدیق کو معلوم تھا. حضرت عثمان نے کہا یہ جو وساوس آتے ہیں کہ ہم نے علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا، اس غم میں پڑا ہوا ہوں. کہا میں پوچھ چکا ہوں. وہ وہی کلمہ ہے جس کو اپنے چچا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا تھا، انہوں نے انکار کیا. وہی کلمہ ان وساوس کا علاج ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ من بولے بالوسوسہ وعلیہ بکلمۃ طیبہ. جو وسوسے میں مبتلا ہو اس کے لیے کلمہ طیبہ کا ورد لازم ہے، جس کا اب انکار کیا ہے، ذکر اللہ کا انکار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں من بولے بالوسوسہ، علامہ نووی نے اس کو لکھا ہے من بولے بالوسوسہ، جو وساوس میں مبتلا ہو اسے کلمہ طیبہ کا ورد لازم. حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا. اس پر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق نے ظاہری خلافت کو سنبھالا، باطنی خلافت کو سنبھال دیا اس کی وجہ سے. اول صوفی وہی حضرت ابوبکر صدیق. صوفیہ کی بنیاد ابوبکر صدیق نے رکھی. اب کہہ دیا انہوں نے کہ ایک رسی بھی اگر کوئی حضور کے زمانے میں دیتا تھا نہیں دے گا میں یاد کروں گا. ادھر یہ ثوابت، ادھر یہ ذکر، ادھر یہ فکر، ادھر یہ خلوت، ادھر یہ جلوت، سب کچھ کر کے دکھا دیا ابوبکر صدیق نے. ایسا خلیفہ ہوتا ہے مجھے. جب خلیفہ بنا دیا بن گئے، چلنے لگے. کہا دیکھو میں تمہیں سے اچھا نہیں ہوں، اب یہ سب سے اچھا بن جاتا ہے. خلافت میری نہیں کہ سب سے اچھا ہوا. ایک آدمی ہماری مجلس میں آتا تھا برابر، کسی نے اس کو خلافت دیا پھر کبھی نہیں آیا. ارے آتے رہتے کیا رہتا تمہارا، وہاں کی بات ہے. اب کیا بتا، جس دن سے خلاف کبھی نہیں آئے. خلافت کوئی مقصود تھوڑی نہیں، خلافت مقصود نہیں، مسنجات مقصود ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے. خلافت اور کیا ہے. مجدد صاحب سے کسی نے کہا حضرت خلافت نامہ ہم کو ملے ہی نہیں. کہا خلافت نامہ پیش کرو گے خدا کے یہاں کوئی اس کی وقت نہیں ہے، عمل پیش کرنا ہوگا، خلافت نامہ نہیں پیش کرنا ہے کہ تمام تعلیمات موجود ہیں. سب ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا ہے. اللہ رسول نے تو کہا ہی، اس کے بعد جو ہمارے مشائخ ہوئے ہیں انہوں نے بھی تاریخ کی پوری وضاحت فرما دی. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ دیکھو ہم کو تم لوگوں نے خلیفہ بنا دیا، اگرچہ میں اہل نہیں تھا، لیکن جب بنا دیا تو اب اگر میں کوئی غلطی کرے تو مجھ کو متنبہ کر دینا ہے کہ نہیں. متنبہ تم ہم سب ہم سے اچھے ہو، لیکن جب ہم کو بنا دیا تو اب ہماری مدد کرنا ہے. یہ ہے خلیفہ. یہ نہیں کہ خلیفہ کے بعد اب بالکل نبی سے بھی بڑھ گیا، معصوم ہو گیا. اندری رامی خراش و می تراش، اندری رامی خراش و می تراش تا دم آخری دم فاری مباش. اس راستے میں تو لگا ہی رہے گا. حضور کو بھی لگا تھا، جب حضور سے بڑھ کے کون، ابوبکر صدیق کو بھی لگا تھا، عمر کو بھی لگا تھا، سب کو ڈر لگا ہوا تھا کہ آگے کیا ہوگا. میں نے دیکھا ہے کہ حضرت اورنگزیب علیہ رحمہ کہا اپنے کسی کو سے مجھے قبر کی ظلمت سے بہت ڈر لگتا ہے. اتنا بڑا آدمی 90 سال کی شاید عمر ہوئی اور ذکر شغل میں گزرے، نسبت میں اللہ ان کو حاصل تھا. یہ ڈر کس سے؟ قبر سے. لشکر سے نہیں ڈرے، پورا ہندوستان مخالف ہو گیا. کچھ نہیں، مجھے قبر کے اطمینان لوگوں نے ملا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو قبر کی ظلمت سے اللہ بچائے گا. محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے. یہ حضرات
جتنا اللہ کا قرب اتنی اللہ کا خوف. مقربانہ بیش بود حیرانی بہت مشہور مقولہ ہے نہیں. مقربانہ اب اتنا فارسی سبھی جانتے ہوں گے کتنے نکالتے ہیں. مقربانہ بیش بود حیرانی ہے کہ نہیں سمجھے. مقرب لوگوں کو تو اور زیادہ حیرانی ہوتی ہے. مقرب لوگ دیکھیں تحصیلدار صاحب آئے رہتے تھے ہم لوگ گورکھپور میں جو ملتے ہیں نا دارالعلوم کے ان کے لڑکے بھائی ملتے ہیں تحصیلدار صاحب. وہی تحصیلدار صاحب آئے کچھ جو رہے وہی تحصیلدار ہیں. حضرت کے بعد کی بات ہے. ان کو ہائی کورٹ میں جا کے جواب دینا رہتا ہے. کچھ ہوتا ہے نا مقدمے میں بعد دفعہ بلائے جاتے ہیں آفیسر وغیرہ جہاں تبدیل ہو جاتے ہیں تب بھی آتے ہیں. تو دیکھتا تھا میں کہ حیران صبح کو کیا ہوا بھائی ہائی کورٹ میں بیان دینا ہے. یہ شہادت میں ان کو مجرم نہیں تھے صرف بیان دینا ہے. میں نے کہا آپ یہ نہ ڈرتے ہیں ہائی کورٹ جانے سے جج کے سامنے. آپ بھی کیا مولانا ویسی جگہ ہی ڈر لگتا ہی تحصیلدار نے کہا. جب تحصیلدار ہائی کورٹ میں جانے سے ڈرتا ہے جج کے سامنے کھڑے ہونے ڈرتا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کیوں نہیں ڈرتے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ. جو ڈرا وہ پہنچا بے باکی سے نہیں پہنچتا. خدا تک یا جنت تک کون پہنچتا ہے؟ جو ڈرتا ہے. جو ڈرتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم امن سے رہو. جو ڈرے گا اسی کہا کہ سکون سے رہو. اسی سے کہا وہ اما ہے نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا آیات ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کہ میں ایک رسی بھی جو دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں روکے اور جہاد کروں گا. اتنی شرابت نہ جبکہ نرم تھے لیکن اللہ کے معاملے میں سخت تھے. ابوبکر صدیق حضرت عمر سے سخت تھے. اس میں صلابت میں بھی ان کو فوقیت آتی تھی. صلابت میں بھی فوقیت حضرت عمر پر بھی آتی تھی. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق نے جس طریقے سے حکومت کو سنبھالا اسے لوگوں کے قلوب کو بھی سنبھالا. باطن اس وجہ سے حضور ابوبکر صدیق سے جو سلسلہ نقشبندیہ ہے جبکہ چشتیہ نقشبندیہ سب ہے. یہ بھی سن لیجیے یہ جو لوگ نقشبندی جو کہتے ہیں خالی ہم ابوبکر صدیق نہیں چشتی بھی ابوبکر صدیق ہے. کیونکہ جو بھی خلافت ہوئی ہے حضرت عمر نے جو بیعت کیا ابوبکر صدیق سے جیسے بیعت سلطنت نہیں تھی بیعت طریقت بھی تھی. شاہ صاحب نے لکھا جتنی بیعت ہوئی ہے ابوبکر صدیق سے بیعت حضرت عمر نے کیا حضرت علی نے جیسے بیعت سلطنت ہی نہیں بیعت طریقت بھی کی. جو بھی سلسلہ گیا ہے ابوبکر صدیق تک پہنچا ہے چاہے چشتیہ ہوئی نقشبندیہ سب ابوبکر صدیقی ہے. ہم سب صدیقی ہیں سب صدیقی ہے. ساری نقشبندیہ کو فخر نہیں ہے چشتیہ کو بھی فخر ہے قادریہ کو فخر ہے. ابوبکر صدیق بارہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کے ذریعے سے نسبت ایک رسی بھی کوئی ابوبکر صدیق نے فرمایا. تو شاہ صاحب بہت ہے کہ ابوبکر صدیق بانی ہے تصوف کے اور طریق کے بانی ابوبکر صدیق ہے. اول جو ذکر کا سلسلہ جو ہے جاری کیا ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں اس کا علاج پوچھ چکا ہوں. اسی بنا پر علامہ نبوی لکھتے ہیں فمن بولے بالوسطہ فلاح بالکلمۃ طیبہ. اس سے بڑھ کے کوئی علاج نہیں ہے. بہرحال ابوبکر صدیق کتنے بڑے شخص. لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ تنہائی میں ہوتے تھے زبان پکڑتے تھے اور کہتے اس نے مجھ کو ہلاکت تک پہنچا دیا. آپ کبھی کہیں زندان لگو اللہ تعالی باتوں میں ہم لوگ رہتے ہیں کبھی کہتا ہے کوئی کہ لگو بات نہیں. ابوبکر صدیق تنہائی میں کہتے ہیں. وہ تو ذکر معاملہ ہے یہ خلق کا معاملہ ہے. دو چیز تصوف میں دو چیز کثرت ذکر ماں حسن خلق یہ خلق تھا ان کا. بانی ذکر کے بارے میں بھی
اور خلق کے بارے میں عادت. اے اللہ اس زبان نے مجھ کو ہلاکت تک پہنچا دیا, بچا دیا. جہاں سے میں نے بچایا تھا کئی مرتبہ کہ میں آیا جب وہاں ابر صاحب کے یہاں, فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ آپ گجرات میں خانقاہ چلاتے ہیں, کیسے چلاتے ہیں؟ کہ ہمارے شیخی تھے سمجھیے, میں برد ہو گیا تھا ان سے برد ہوا تھا. کہا نہیں آپ کو دیکھنے والے. تو میں کہ آپ کیسے خلافت چلاتے ہیں؟ وہی کہہ بھی سکتے تھے کیسے خلافت خانقاہ چلاتے. میں نے کہا حضرت جس طرح آپ چلاتے ہیں ہم بھی اسی کتابیں ہیں جو کثرت ذکر ماں حسن خلق, یہ ہمارے خانقاہ کی بنیاد ہے. بہت خوش ہو گئے اور کہا لکھ کے دیجیے, رکھ دیا سیدھا نے. کثرت ذکر ماں حسن خلق, ذکر کا حال سن لیا ابو بکر صدیق. یہ خلق کا حال یہ ہے کاش کہ میں کوئی پتا ہوتا جس کو اونٹ کھا لیتا اور مہنگے کے راستے کھا لیتا, میری ایسی بھی حیثیت نہیں. کاش کہ میں پٹا, کاش کہ میری ماں جنے نہ ہوتی. یہ خلق ہے کہ نہیں؟ کاش کہ میری ماں مجھ کو جنے نہ ہوتی, پیدا ہی نہ کی ہوتی, تاکہ میں ایک پتا ہوتا, اونٹ جس کو کھا لیتا اور اونٹنی کے پخانے کے راستے سے میں نکل جاتا. میری یہ حیثیت. افضل انبیاء کے بعد سب سے بڑا افضل کو ابو بکر صدیق. وہ کہہ رہا ہے خلق کی اصلاح ہوئی کہ نہیں؟ انانیت کو ختم. انانیت کیا چیز؟ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عجیب و غریب پیدا کیا تھا. لا تحزن, انہیں کی شان تھی. کہا گیا آپ غم نہ کیجیے, اللہ میرے ساتھ. آپ ابو بکر صدیق کو آج برا بھلا بھی کہنے والے لوگ موجود ہیں. برا بھلا بھی, جس نے اپنی جان کو کوئی پرواہ نہیں کیا, عزت کی کوئی پرواہ نہیں کیا, لیکن اس کو بھی کہنے والے موجود. لیکن مجھے یہ دکھلانا ہے کہ ان تمام مراتب کے باوجود اپنی اصلاح کی کتنی فکر. خلیفہ ہو گئے, اب خلیفہ ناچ گانا ہوتا ہے خالی. پردھانی کے لکشے میں وہ آفت آتی ہے, کیا مل گیا بالکل کو پردھان ہو گیا. یہاں خلافت پورے کئی ملکوں کی اس خلافت لوگوں کو ہے کہ نہیں, صرف مکے مدینے کی نہیں تھی, وہ تو بھی ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بچایا ہے, کبر سے بچایا ہے, جہل سے بچایا ہے, تواضع اختیار کرنے کی طرف تواضع اختیار کیا. اپنی اصلاح کی فکر ایسی تھی. مرتبہ کیا فرما رہے ہیں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے غابہ کی 20 وسق کھجوریں مجھے ہبا کر دی تھی. 20 وسق, 20 سے سمجھیے, اب 20 کلو سمجھیے, اتنی ہے نا, 20 من تبھی تو اتنی تو ہے. 20 وسق کھجوریں مجھے حضرت عائشہ فرما رہی ہیں. غور کرنے کی بات ہے. جب مرض کا غلبہ ہونے لگا تو ارشاد فرمایا, بیٹی میں تمہیں ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتی. کھجور دیا تھا, کوئی کروڑپتی ہوتی نہیں تھی, کوئی بلڈنگ نہیں دیا تھا, کوئی باغ نہیں دیا تھا. 20 وسق, 20 کلو کیسے, وسق مانے یہی ہے کلو ہوگا. 20 وسق کھجوریں مجھے ہبا کر دی. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں جب مرض کا غلبہ ہونے لگا تو ارشاد فرمایا, بیٹی میں تمہیں ہر حال میں خوش دیکھ رہا. ہر باپ اپنی بیٹی کو خوشی دیکھنا چاہتا ہے. دیکھیے یہ ثابت ہوا نا, ہر باپ بیٹی کو خوشی دیکھنا چاہتا ہے. میں ہوں یا آپ ہوں یا آپ ہوں. آپ نے بیٹی کی ابھی آگے دعا کرائی نہیں, یہ نہیں, وہ تمہارے موالد ہیں لوگ سب مرتبان انہیں کا رکھا ہوا ہے. اس وجہ سے اس مرتبہ بیٹھا دیا میں نے. مرتبان پیچھے ہے, مرتبہ آگے ہے. بیٹی میں تمہیں ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں. تمہارے افلاس سے مجھے دکھ ہوتا ہے. افلاس, نبی کی بیٹی, سب حکومت ساتھ, تمہاری افلاس سے مجھے دکھ ہوتا ہے. حضور بادشاہی تو تھے بھائی, حضور وہ ہیں کہ نبی نبوت کے ساتھ ان کو بادشاہ بھی ملی. بہت کم نبی حضرت سلیمان, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ بادشاہ بھی ملی تھی. لیکن کیا ہے, تمہارے حضور کی بیٹی بیوی سے کہہ رہے ہیں, اپنی بیٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, مجھے دکھ, تمہارے افلاس سے مجھے دکھ ہوتا ہے اور تمہاری خوشحالی سے مجھے راحت ملتی ہے.
تمہاری خوشحالی سے تم اچھی رہتی ہے، تم کو اچھا لگتا ہے. ہر باپ کا یہ حال ہوتا ہے، ہر حال. غابہ کی جو کھجوریں میں نے ہبا کی یاد ہے ان کو، غابہ کوئی جگہ ہے، غابہ کی کھجوریں میں نے ہبا کی تھی، اگر تم نے اس پر قبضہ کر لیا ہو تو خیر، ورنہ میری موت کے بعد وہ کھجوریں میرے ترکہ ہو جائیں گی. قبضہ کر لیا تب کوئی بات نہیں، تمہاری اب ہو گئی ہماری زندگی میں، اور مرنے کے وقت تک تمہیں قبضہ نہیں کیا تو اب میرے ترکہ میں آئے گی. تمہارے دوسری بہن بھائی ہیں، ان کھجوروں کو عجوہ قرآن ان سب میں تقسیم کر دینا. اتنی کھجور تھی، اگر تمہیں قبضہ کر لیا تو سوالہ ہو گیا بس. لیکن مرنے کے بعد اگر تمہیں مرنے سے پہلے نہیں قبضہ کیا تو اب کیا ہوگا؟ ترکہ ہو جائے گا، وراثت اس کے اندر جاری ہوگی. اتنی فکر ہے، وراثت جاری ہوگی، ان کھجوروں میں وراثت جاری ہوگی، ان سب میں تقسیم کر دینا. تمہاری دوسری دو بہن ہیں اور بھائی ہیں، ان کھجوروں کو عجوہ قرآن، معلوم سب پوری یہی تھی کھجور، عجوہ قرآن سب میں تقسیم کر دینا. حضرت صدیق نے فرمایا کہ اے بزرگ باپ، اے بزرگ باپ، میں حکم والا کی تعمیر کروں گی. ترجمہ بھی کر رہے ہیں، ماں بکر ہمارا ترجمہ کر رہے ہیں. میں حکم والا کی تعمیر کروں گی، اگر اس سے بہت زیادہ مال بھی ہوتا تو میں آپ کے ارشاد پر اسے چھوڑ دیتی، میں تقسیم کرتی ہوں. یہ کتنا اطمینانی جواب دیا ہے. یا باپ یہ کیا ہے، اس سے زیادہ ہوتا تبھی میں نے دیکھتی. خاص طور سے ابو بکر صدیق کے اس ارشاد کو نقل کرنا تھا کہ آپ کو وراثت کے سلسلے میں کس قدر فکر تھی. میں لکھ رہا ہوں کہ قرآن پاک کے اس حکم وراثت پر ضرور عمل ہونا چاہیے. اس لیے وفات سے کچھ عرصہ پہلے ارشاد فرمایا بیت المال کے وظیفے کا حساب کیا جائے. جو میں نے آج تک وصول کیا ہے حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ کل 6000 درہم 1500 روپیہ دیا گیا ہے. ارشاد فرمایا میری زمین فروخت کر کے یہ تمام رقم ادا کر دیا ہے. جو میں نے خلافت کے زمانے میں لیا بیت المال سے اس کو بھی فلاں زمین تک بیچ دو. فکر میں دکھا رہا ہے ابو بکر صدیق ہے، یہ انبیاء کے پاس سب سے بڑا مقام لے گیا. ارشاد میری زمین فروخت کر کے یہ تمام رقم ادا کر دی جائے. اسی وقت زمین فروخت کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کے ایک ایک بال کو بیت المال کے بال سے سبودوش کر دیا گیا. زمین بیچی گئی اور کتاب میں لکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کے ایک ایک بال کو بیت المال کے بال سے سبودوش کر دیا گیا. جب یہ ادائیگی ہو چکی ارشاد فرمایا تحقیقات کی جائے کہ خلافت قبول کرنے کے بعد میرے مال میں کیا کچھ اضافہ ہوا ہے. معلوم ہوا کہ پہلا اضافہ ایک حبشی غلام کا ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے اور مسلمانوں کی تلواروں کی سیکل کرتا ہے، پالش کرتا ہے. دوسرا اضافہ ایک اونٹنی کا ہے جس پر پانی لایا جاتا ہے. تیسرا اضافہ 100 روپے کی چادر کا ہے. ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد یہ تینوں چیزیں خلیفہ وقت کے پاس پہنچا دی ہیں. اب یار صدیقی چشتی لے آئے، یہ بھی تو عمل کرو. رحلت مبارک کے بعد جب یہ سامان خلیفہ حضرت فاروق کے سامنے آیا تو آپ رو پڑے، رونے لگے اور کہا کہ اے ابو بکر تم اپنے جانشینوں کے واسطے کام بہت دشوار کر گئے، کون اتنا کرے گا. ابو بکر کون کہہ رہا ہے تمہارے اے ابو بکر اپنے جانشینوں کے واسطے بہت کام دشوار کر گیا. اس طریقے پر ہم کو کہاں چلنا ہوگا. یہ مطلب کہ خود کتنے صاف ستھرے ابو بکر حضرت عمر، لیکن ان کی چیز حضرت ابو بکر صدیق کی حیات پاک کا آخری دن تھا. سپہ سالار آ پہنچے. اس وقت حضرت محمد جا کر نہیں کہہ رہے. حضرت عمر وہ ہے محال کے متعلق. حضرت عمر جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سنو.
ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں عمر جو کچھ میں کہتا ہوں سنو، اس پر عمل کرو. یہ بھی مجھے امید ہے کہ آج میری زندگی ختم ہو جائے گی. اتنا استعداد خلیفہ کو وصیت نصیحت فرما رہے ہیں. عمر جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سنو اور اس پر عمل کرو. مجھے امید ہے کہ آج میری زندگی ختم ہو جائے گی. اگر دن میں میرا دم نکلے تو شام سے پہلے، اور اگر رات میں نکلے تو صبح سے پہلے مسنہ کے لیے کمک بھیج دینا. لڑ رہے تھے جنگ میں، یعنی وہ جہاں لڑ رہے ہیں وہاں کمک یعنی لشکر بھیج دینا مدد کے لیے، یہی ہے کمک. پھر فرمایا عمر کسی بھی معصیت کی وجہ سے دین اسلام کی خدمت حکم ربانی کی تعمیر کو کل پر ملتوی نہ کرنا. یہ نصیحت کیا خلیفہ کو. عمر کسی بھی مصیبت کی وجہ سے دین اسلام کی خدمت اور حکم ربانی کی تعمیر کو کل پر ملتوی نہ کرنا. جو کرنا ہے دین کی باتیں کرتے رہنا، اپنی مصیبت کی وجہ سے دین کو ملتوی نہ کرنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے بڑھ کر ہماری لیے اور کون سی مصیبت ہو سکتی تھی، مگر تم نے دیکھا اس روز بھی جو کچھ مجھے کرنا تھا میں نے کر دیا. حضرت عمر آپے سے باہر ان کو سنبھالا. وہ تو کہتے تھے کوئی موت کو کہے گا ہم اس کو یہ کر دیں گے. کیا بات کرتے ہو؟ آئے تھی پڑھو. سنبھال دیا، پوری امت کو سنبھال دیا. ابو بکر صدیق نے، عمر بھی بالکل بے اختیار ہو چکے تھے، لیکن ابو بکر صدیق اس حالت میں تھی بالکل باہوش تھے، کیونکہ ان کو یہ خلافت ملنی تھی. اللہ تعالیٰ نے وہی ان کو قوت برداشت بھی دیا، تحمل بھی دیا، اور عقل بھی دیا، فراست بھی دیا. اس روز بھی مجھے کرنا تھا میں نے کر دیا. خدا کی قسم اگر میں اس روز حکم خداوندی کی تعمیل میں غافل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ ہم پر تباہی کے سزا مقرر کر دیتا. اس دن میں نے سنبھالا ہے امت کو کر رہے ہیں. اور مدینے کے گوشے گوشے میں فساد کی آگ بھڑک اٹھتی. اور مدینے کے گوشے گوشے میں فساد کی آگ بھڑک اٹھتی. اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شام میں کامیابی عطا فرمائے تو پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ کی فوجوں کو عراق کے محاذ پر بھیج دینا. اسے کو آزمودہ کار بھی ہیں اور عراق کے حالات سے باخبر بھی ہیں. اس عالم نے بھی سب پورا انتظام. انتقال کے روز دریافت فرمایا حضرت عائشہ سے. انتقال کے روز دریافت فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس روز رحلت فرمائی تھی. حضرت عائشہ سے پوچھا کس دن؟ لوگوں نے کہا کہ جو شنبہ کے دن. ارشاد فرمایا کہ میری آرزو بھی یہی ہے میں آج رخصت ہو جاؤں. میری بھی آرزو ہے کہ آج میں رخصت ہو جاؤں. اگر اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے تو میری قبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز مبارک کے پاس بنائی جائے. اب وفات کا وقت قریب آ رہا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ سے دریافت فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا. سب ہوش سوار درست. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا؟ عرض کیا 3 کپڑوں کا. ارشاد فرمایا میرے کفن میں بھی 3 کپڑے ہوں. میرے کفن میں بھی 3. 2 یہ چادریں جو میرے بدن پر ہیں دھو لی جائیں. یہ چادر جوڑے ہوئے ہیں کفن کے لیے. یہ 2 چادریں جو میرے بدن پر ہیں دھو لی جائے اور ایک کپڑا بنا لیا جائے، کہیں انتظام کر لیا جائے. حضرت صدیقہ نے دردمانہ انداز سے کہا ابا جان ہم اس قدر غریب نہیں ہیں کہ نیا کفن بھی نہ خرید سکیں. جو چادر ہو رہی اسی کا یہ کفن دے دینا. حضرت عائشہ نے کہتی بیٹی تھی. یہ بہت اثر تھا. حضرت صدیقہ نے درد ماننا کہا ابا جان ہم اس قدر غریب نہیں ہیں کہ نیا کفن بھی نہ خرید سکیں. ارشاد فرمایا بیٹی نئے کپڑے کی مردوں کی نسبت زندوں کو زیادہ ضرورت ہے. نئے کپڑے تو اپنے لیے رکھنا ہے، زندوں کو ضرورت. بیٹی نئے کپڑے کی مردوں کی نسبت زندوں کو زیادہ ضرورت ہے.
میرے لیے یہی پھٹا پرانا کپڑا ٹھیک ہے، اسی میں کفن دے دینا۔ موت کے ساتھ لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈوبتے ہوئے چاند کے سرانے بیٹھی تھی، ڈوبتے ہوئے چاند کے سرانے بیٹھی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ غم آلود اور حسرت انگیز خیالات آنسوؤں کے ساتھ ساتھ دماغ کی پہنائی سے اتر رہے تھے اور زبان سے بہ رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہی ہے: بہت سی نورانی صورتیں ہیں جن سے بادل بھی پانی مانگتے ہیں۔ نورانی باپ کو کہا بہت سی نورانی صورتیں ہیں جن سے بادل بھی پانی مانگتے ہیں، وہ یتیموں کے فریاد رس تھے اور بیواؤں کے پشت پناہ تھے۔ ان لوگوں میں بیواؤں کے فریاد رس تھے اور بیواؤں کے پشت پناہ تھے۔ یہ سن کر حضرت صدیق نے آنکھیں کھول دی، فرمایا بیٹی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان کی میری تھی۔ آدمی تعریف چاہتا ہے، بیٹی کہہ رہی کرنا، اس وقت میں ہوش میں آ گیا، کہا یہ شعر جو ہے میرے لیے نہیں ہے ابو بکر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یہ فنا یہ ٹھیک نہیں۔ اس وقت بھی اپنی تعریف نہیں سننا چاہا، یہاں تو ساری تعریف ہی سننا چاہتا ہے آدمی۔ بیٹی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، میری شان ہے۔ حضرت عائشہ نے دوسرا شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے: قسم ہے تیری عمر کی جب موت کی ہچکی لگ جاتی ہے پھر کوئی زر و مال کام نہیں آتا۔ ارشاد فرمایا یہ نہیں، اس طرح کہو موت کی بے ہوشی کا صحیح وقت آ گیا، یہ وہ ساتھ ہے جس سے تم بھاگتے تھے، وہ آ گیا وقت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نظر کے وقت میں اپنے باپ کے سراہنے گئی، یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے: جس کے آنسو ہمیشہ رکے ہیں ایک دن وہ بھی بہ جائیں گے۔ ہر سوار کی ایک منزل ہوتی ہے، ہر پہننے والے کو ایک کپڑا دیا جاتا ہے۔ فرمایا بیٹی اس طرح نہیں، ہر بات اس طرح ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موت کی بے ہوشی کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی سب چھوڑو، موت کی بے ہوشی کا وقت آ گیا ہے، یہ وہی وقت ہے جس سے تم بھاگتے تھے، جس سے بھاگتے موت سے بھاگتے ہیں۔ موت کی بے ہوشی کا وقت آ گیا، یاد سکرت الموت، موت کی بے ہوشی کا وقت آ گیا۔ یہ آج یہ پڑھی وجہ سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت من التحید، موت کی بے ہوشی کا وقت آ گیا، یہ وہی وقت ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ پاک زندگی کے خاتمہ اس کلام پر ہوا: ربی توفنی مسلم والدی بصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان اٹھا اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ جب روح قدس نے پرواز کی تو 22 جمادی الاخر تاریخ تھی، دوشنبہ کا دن، عشاء اور مغرب کا درمیانی وقت، عمر شریف 30 سال، بالکل حضور سے مطابق، دن بھی وہی اور عمر بھی وہی۔ ایام خلافت 2 برس 3 مہینے 11 دن۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت بنت عمیس نے غسل دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابو نے جس میں اطہر پر پانی بہاتے تھے، حضرت عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز مبارک کے ساتھ قبر شریف اس طرح کھولی گئی تھی کہ آپ کا سر مبارک حضرت رحمت اللہ عالمین کے جوش مبارک کے ساتھ رہے اور قبروں کی تعبیر برابر آ جائے۔ حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہ اجمعین نے میت پاک کو آغوش لحد میں اتارا اور ایک ایسی برگزیدہ شخصیت کو جو رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کے سب سے زیادہ مقبول بزرگوار اور صالح شخصیت تھی، ہمیشہ کے لیے چشم جہاں سے اوجھل کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سنانا میں چاہتا تھا، یہ وقت کے ہو ہی گیا ہے، اب زیادہ قدرت بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کے طریق پر چلنے کی توفیق دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب فتنے پیدا ہوئے کیا کریں گے؟ کہا میری سنت کو اختیار کرو اور خلفائے راشدین کی سنت ہے کہ نہیں، صحیح حدیث ہے موجود ہے۔ خلفائے راشدین میں بھی سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق ہے، ان کی سیرت کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی کتاب 2 جلدوں میں آئی ہے، بہت کچھ لکھا ہے لوگ حضرت ابوبکر صدیق، خود حضرت علی میاں سے میں نے کیا سنا ان کے متعلق۔
بہت سبھی نے ان کی تعریف کیا ہے اور سبھی نے ان کی زندگی کو اسوہ نیک قرار دیا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریق پر آخرت کی فکر سب سے زیادہ حضرت بکر صدیق سے اصلاح دیا. اسی لیے کتنا فکر، اتنا بڑا آدمی لیکن آخرت سے ڈر رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ کے سامنے پیشی سے ڈر رہا ہے. یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں تو معاملات کی صفائی بھی آسان ہو جائے، اخلاقی دوسری بھی ہو جائے. سب سے زیادہ موت کا مراقبہ، مشائخ موت کا مراقبہ کرتے ہیں. حضرت امام غزالی نے موت کے مراقبے میں بہت کچھ لکھا ہے. موت کا مراقبہ اصلاح کے لیے کافی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی سیرت پر چلنے کی تو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جیسے ان بزرگوں پر اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم کا معاملہ ان کے ساتھ فرمایا، اللہ ان کی تبعیت میں ہم تمام لوگوں کے ساتھ بھی لطف و کرم کا معاملہ فرمایا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے اور دین پر ثابت قدم رکھے. فتنے کا دور ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن من یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء من ساعۃ السوء. کہ اللہ ہم فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں، ظاہری فتنے ہوں یا باہری فتنے ہوں، دن کے فتنے ہوں یا رات کے فتنے ہوں، ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. آگے کیا ہوگا؟ بالکل وہ زمانہ آئے گا تموج و کموج پر فتنے ایسے آئیں گے جو سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں. بالکل یہ زمانہ آ گیا. یا اللہ ہم تو بے بس ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، قرآن کی حفاظت فرما، حدیث کی حفاظت فرما اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ خطرے میں تمام چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان خطرات کو دور فرمائیے اور امن و امان سے ہم سب لوگوں کو اس ملک میں اور جہاں ہم رہیں امن و امان کے ساتھ رہیں، ایمان کے ساتھ رہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.